السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کے اس ویلاگ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی بات کریں گے. کتاب ہستی کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. اس میں دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لے رکھا ہے. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لے رکھا ہے. اور جس نے اپنے دور کے اندر فرعون بن کر اس ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا حشر نشر پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. آج میں اس دور کے ان فرعونوں کی بات کروں گا جنہوں نے یہ سمجھا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا کر شاید دنیا میں کوئی بہت بڑا نام کما لیں گے، شاید ان کو دنیاوی آسائش اور عام اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ مل جائے گا. اور وہ ملتا ہوا نظر بھی آیا کسی حد تک. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے چارلی ایبڈو نے اب حرکات و سکنات کی، فرینچ پریزیڈنٹ کے زیر تسلط، زیر انتظام حکومتی سطح کے اوپر گستاخانہ خاص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں پر اس کا انعقاد کیا گیا. تو لگ ایسے رہا تھا جیسے یہ سب کا سب ایک اکٹھ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ملعون گستاخانہ خاکہ بنانے والا کارٹونسٹ جہنم واصل ہوا. آج پھر ایک اور بڑی خبر آئی ہے. بڑی خبر یہ تھی کہ سویڈش کارٹونسٹ لارس ویلکس 2 پولیس گارڈ سمیت جہنم واصل ہوا. ایک کار ایکسیڈنٹ میں، ایک حادثے میں جہنم واصل ہوا. اب یہ وہ شخص ہے، لارس ویلکس، یہ وہ شخص ہے جس کو سویڈش گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر سیکیورٹی کے نام پر پروٹوکول دے رکھا تھا. ایسا پروٹوکول جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے واش روم تک میں جاتے ہوئے اس کے ساتھ دیا کرتا تھا. لیکن جس بھی شخص نے، اس کو تو انسان کہنا بھی غلط ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تاریخ شاہد ہے. آپ کو شاید کتابیں آپ نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، اپنے بزرگوں سے ضرور سنا ہوگا. جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا گند، غلاظت بھرا گند پوری دنیا نے موت کے وقت ایک کموڈ کے اندر منہ ڈالتے ہوئے دیکھا کہ وہ کیا تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی تردد نہیں ہے بتانے میں. حال ہی میں ریسنٹ ٹائمز میں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھ لیا. جس نے گستاخانہ خاکے بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ پوری دنیا کے سامنے سب سے لے لیا. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور پیروکاروں کے خلاف اپنے دلوں کے اندر کینہ اور بغض رکھا، اس کا انجام پوری دنیا نے دیکھ لیا. تو اب یہ جو سویڈش کارٹونسٹ تھا لارس ویلکس، 2 پولیس گارڈ سمیت جو اس کی حفاظت کے لیے مامور تھے، ہر وقت اس کی گاڑی میں موجود رہتے تھے، اچانک پتہ نہیں چلا اور ایک قصبے کے قریب ایک ٹکر ہوئی ٹرک کے ساتھ اور ملیا میٹ ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی. وہ گاڑی نیست و نابود ہوئی، اس کے چتھڑے اڑ گئے، اس کے ساتھ جو گارڈز تھے ان کا بھی ستیہ ناش ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی نبی کی ناموس پہ حملہ کرنے والے کا انجام ہو کیا رہا ہے. جس نے اب کذاب بن کر، جھوٹا کذاب بن کر نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا انجام کیا ہوا. اسی طرح سے بہت سارے ایسے واقعات آپ کے اور ہمارے سامنے ملتے ہیں. یہ وہ قرض ہے، یہ وہ قرض ہے جو فرض کی صورت میں سامنے آتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ قرض چکتا ہوا نظر آتا ہے اسی دنیا کے اندر. جہنم واصل تو ہوا جو سو ہوا، آخرت میں جو ہونا ہے وہ سو ہونا ہے. میں کوئی مبلغ نہیں ہوں، میں ایک عام سا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میرے کانسیپٹس کلیئر ہیں. مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں ختم نبوت کے معاملے کے اوپر. ایسے نہیں نعرہ لگ جاتا لبیک یا رسول اللہ کا. یہ نعرہ کسی جماعت کا خریدا ہوا پرچیز نعرہ نہیں ہے، یہ مسلم امہ کے لیے
امت کی وحدانیت کے لیے لگایا گیا نعرہ ہے. کیا شیعہ، کیا سنی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کوئی بھی ہے، اس کے لیے اس ایک نعرے کے اوپر ایک ہونا اس کے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ہے لبیک یا رسول اللہ. اس کا کسی خطے سے تعلق نہیں ہے، وہ انڈیا سے ہو، امریکہ سے ہو، یونان سے ہو، چائنا سے ہو، پاکستان سے ہو، افغانستان سے ہو، ایران سے ہو، امریکہ سے ہو، لندن سے ہو، گریٹ برٹن سے ہو، اس کے لیے نعرہ ایک ہی ہے، لبیک یا رسول اللہ. کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ جو ڈر ڈر کے 2-3 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ اپنے ہی ملک کے اندر جس کا وہ باشندہ ہے اس خوف میں مبتلا ہو کر کہ میں سیکیور نہیں ہوں گھومتا پھرتا تھا، جب مرا ہے تو ایک حادثے کی صورت میں مرا ہے. وہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا وہ جب مرا ہے تو اس کا سر کموڈ کے اندر تھا، غلاظت نجاست کے اندر جا کر مرا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب یعنی آخری آسمانی صحیفے یعنی کتاب قرآن پاک کی جس طرح حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین، ان کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. وہ جو چیتھڑے اڑاتے ہوئے نکل جاتے ہیں ان کے اپنے چیتھڑے اڑتے ہوئے دکھائی جاتے ہیں. پھر چاہے وہ ملک سے باہر چلے جائیں، شہریت تبدیل کروا لیں، انٹرنیشنلی پارکس لے لیں، بڑے بڑے فوائد حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ان کا جو نقصان ان کے گزرنے کے بعد ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا ملیا میٹ ہوتے ہوئے، ان کا تختہ پلٹ ہوتے ہوئے، ان کا ستیہ ناس ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور آج یہی ہوا ہے تمام امت مسلمہ کے لیے. یہ بڑی خبر ہے. آپ تھمب نیل کے اوپر اس ملعون کی تصویر دیکھ کر اس کے اوپر کروڑوں دفعہ، لاکھوں دفعہ، بیش بہا دفعہ لعنت بھیجیے ایسے شخص کے اوپر جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرتے ہوئے گستاخانہ خاکے بنائے تھے. وہاں پر یہ فریڈم آف ایکسپریشن سمجھا جاتا ہے، اور ہم اگر حجاب کی کبھی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ ہیٹ سپیچ میں سمجھتے ہیں. تو دیے تھے سیکیورٹی گارڈ تو پھر کر لیتے نا اس کی سیکیورٹی، کر لیتے نا حفاظت. مرنا تو ہے ہی نا ایک دن. وہ نتیجے، وہ ریزلٹس ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور جو ان کے سہولت کار ہوتے ہیں، چاہے ان کے تعلق کسی بھی ملک سے ہو، میں اس کے اوپر بڑا ہی کلیئر ہوں، چاہے کتنا ہی پروپیگیشن کر لیں میرے خلاف، میری فیک آڈیو کال پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں، اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہمیں. لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ نعرہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک مذہبی گروہ کا نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور ملعونوں پر لعنت بے شمار. آج کے ویلاگ سے جمیل فاروق کی اجازت دیجیے.